یہ بتائیں کہ ہمارے نزدیک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے اہتمام کرنا شرعی اعتبار سے کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ اگر کوئی یہ مروجہ اہتمام نہ کرے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا انعقاد۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کے طور پر ایسے اجلاس کا انعقاد کرنا جس میں تلاوت قرآن عزیز، ذکر اذکار، نعت شریف، آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ولادت سے پہلے اور پچھلی امم میں حضور کی خبریں، وہ واقعات پیش کیے جائیں، یا خاص عین شب ولادت جو کمالات فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے ان کا تذکرہ کیا جائے، یا سرکار کی قبل از اعلان نبوت یا بعد از اعلان نبوت شان و عظمت کا، معجزات کا، کمالات کا تذکرہ کیا جائے، آخر میں درود السلام پیش کیا جائے، کچھ نیاز اس میں حاضرین کے لیے شامل کر لی جائے۔ یہ سارے کے سارے امور ہیں یہ جن کے الگ الگ اگر کر لیا جائے اور بالفرض تاریخ ہٹا لی جائے تو جس کسی سے یعنی ماننے والے سے نہ ماننے والے سے پوچھا جائے بھئی 12 کے علاوہ بتا دو کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے واقعات کا تذکرہ ممنوع ہے، بدعت ہے، 12 کے علاوہ۔ جی اچھا، ایسے ہی سرکار کے معجزات کا تذکرہ، حضور کے کمالات کا تذکرہ اگر تاریخ 12 نہ ہو ربیع الاول کی تو کیا جائز ہے؟ ہر بندہ کہے گا بالکل جائز ہے۔ جی تلاوت قرآن جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ نعت شریف جائز ہے، منقبت جائز ہے۔ سب چیزیں اگر الگ الگ ان کو کیا جائے یا تاریخ سے ہٹا لیا جائے یعنی اس کے اجزاء کیے جائیں تو جائز رہتا ہے، اگر 12 کی رات ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو ممنوع کیسے ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب واہ۔ تو لہٰذا اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ان امور کا انعقاد اس طریقے سے جیسے عرض کر رہا ہوں یہ جائز ہے، مستحسن ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور اسلاف کی ایک جماعت ایسی ہے جو شروع سے لے کر آج تک اس عمل پر جو ہے وہ کاربند ہے، سر انجام دیتے ہیں اور اس کو خوشی کے طور پر ہی مناتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اس اجر و ثواب کی دلیل کے طور پر، روایت کے طور پر جامع صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ولادت پر جب ابو لہب کو خوشخبری سنائی گئی، بھتیجا ہونے کے ناطے پہ تمہارے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ خبر سنائی تو اس نے اس بات کی خوشی پر کہ میرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس نے انگلی کے اشارے سے حضرت سویبہ کو آزاد کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ قرار پاتی ہیں، آزاد کیا۔ بہرحال اس کے بعد جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو یہ بڑا درینہ دشمن تھا اور یہ ایسا زبردست کافر ہے جس کے کفر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب کہہ کر یہ مہر لگائی ہے کہ دائماً جہنمی اور کافر ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے خالدم مخلدہ جہنمی قرار دیا ہے، اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن جامع صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شارحین کے مطابق خواب میں دیکھا تو آپ نے پوچھا بتا بھئی کیسی گزر رہی ہے؟ تو کہنے لگا بھئی تم سے جب سے الگ ہوا ہوں کچھ اچھی نہیں، البتہ جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی سے یہاں سے کچھ پانی دیا جاتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو کچھ آرام ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو شارحین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ اس انگلی سے جزا دیا جانا صرف اس وجہ سے ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کرتے ہوئے بھتیجا سمجھ کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہنم میں ایسے زبردست کافر کو بھی اس ثواب سے محروم نہ رکھا۔ حضرت امام ابن اسیر الجزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو پیش نظر رکھ کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دینی طریقے کے مطابق، دینیات کے مطابق، شریعت کے مطابق، حضور کے دین کے مطابق اگر فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر قلبی طور پر سرکار کی ولادت پر خوشی کا مسرت کا اظہار کرتا ہے تو کم از کم فضل خداوندی سے اس کی جزا جنت کی صورت میں ہونی چاہیے۔ اگر کافر کو یہ جزا مل رہی ہے تو مسلمان ہو، مومن ہو، ماننے والا ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حضور کی ولادت کا حق ادا کرے تو کم از کم اس بات کا مستحق ہے کہ جنتی ٹھہرایا جائے۔ یہ جائز و مستحسن امر ہے، بدعت اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور رہا یہ کہ کوئی بندہ اگر نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم؟ عرض کروں گا انکار نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے بس سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس میں خوشی کی کیا بات، یعنی وہ اس کی اپنی قلبی مرض جو ہے وہ اس کا اظہار نہ کرتا ہو، بلکہ ایسا بندہ کہ کر نہ سکے، کر نہیں سکتا، قلبی طور پر راضی ہے یا اس بات پر کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کا خوشی محسوس کرنا ہی میلاد ہے۔
نمبر ایک. اور نمبر دو انکار نہ کرے. اگر انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جو چاہے اس کا مواخذہ کرے. اس کے بغیر اگر میلاد کرتا نہیں یا کر نہ سکے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہاں مواخذہ کے قابل نہیں ہوگا. بالکل صحیح. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا